شہر بغداد کے ایک تاجر کے ہاتھوں غلطی سے ایک جنات کے مولود بچے کا قتل ہو گیا۔ جنات نے اس تاجر کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں تیرے بیٹے کو قتل کروں گا۔ تاجر نے جنات کے ہاتھ پیر جوڑے، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ غلطی سے تمہارا بیٹا ہلاک ہو گیا، تو میری اس غلطی کو معاف کر دو۔ لیکن جنات اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوا۔ جنات بضد تھا، تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اس کے عوض میں تمہارے بیٹے کا قتل کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک تاجر رہا کرتا تھا جو سیرت اور صورت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ نیک تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی والدہ، اس کی بیوی، اس کی ایک نوجوان بیٹی اور ایک چھوٹا سا بیٹا موجود تھے۔ تاجر کو پتا چلا کہ عنقریب ایک تجارتی قافلہ شہر بغداد سے فلاں ملک کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تاجر نے بھی اس تجارتی قافلے کے ساتھ مال تجارت لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تیاریاں شروع کر دی، مال اکٹھا کیا، نوکروں کو تیار کیا، سامان سفر باندھا۔ عنقریب تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارتی سفر پر روانہ ہو جاتا۔ اس کی بیٹی اس کے پاس آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی۔ بیٹی پیار سے آ کر اپنے والد سے کہتی ہے، بابا جان، توشے کے طور پر میں نے اس ٹوکری کے اندر کچھ کھجوریں رکھ دی ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ راستے میں جہاں کہیں آرام کے لیے ٹھہریں یا جہاں کہیں آپ کو بھوک محسوس ہو، آپ یہ کھجوریں کھا لیں، یہ میں نے آپ کے لیے دیا ہے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کا تحفہ قبول کیا اور الوداع کہتا ہوا تجارتی قافلے کے ساتھ وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ تقریباً 10 دن اور رات سفر طے کرنے کے بعد یہ بغداد کا تجارتی قافلہ ایک ملک میں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ اس تاجر کے مال کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر بار کے مقابلے اسے اس بار کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ تاجر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس نے وہاں ملنے والی مشہور چیزوں کو خریدنا شروع کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے لے جا کر شہر بغداد میں فروخت کروں گا۔ چند دنوں تیاری اور انتظام کے بعد آخرکار یہ شہر بغداد کا تجارتی قافلہ پھر سے بغداد شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر بھی اپنے تجارتی مال کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ دوبارہ تجارتی قافلے کے ساتھ شہر بغداد کی طرف کوچ کر دیتا ہے۔ یہ قافلہ سفر کرتے 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 جنگل میں ایک ایسے مقام پر آ کر ٹھہرتا ہے جہاں پر دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس جنگل کے اندر چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا۔ اکثر تجارتی قافلے اور مسافر اسی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تاکہ پانی حاصل کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ شہر بغداد کا یہ تجارتی قافلہ بھی اس کنویں کی وجہ سے وہیں آ کر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ قافلے والوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، آج رات ہم یہیں ٹھہریں گے اور صبح نماز فجر کے بعد دوبارہ شہر بغداد کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ نماز عصر کا وقت قریب تھا۔ تمام قافلے والوں نے نماز عصر کی تیاری کی۔ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد وہ تاجر اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا دیا ہوا توشہ، یعنی وہ کھجوروں کی چھوٹی سی ٹوکری اپنے ہاتھ میں لے کر وہ قافلے سے الگ اس کنویں کے سمت اکیلا چل پڑتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ڈھلتا ہوا سورج تھا، وہ کنواں تھا، خوشگوار موسم تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے اور چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس موسم میں وہ تنہا بیٹھ کر اپنی بیٹی کی دی ہوئی کھجوروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تاجر مزے کے ساتھ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا اور موسم کا لطف لیتا جا رہا تھا۔ تاجر نے اب تک جتنی کھجوریں کھائی تھیں ان سب کی گٹلیوں کو اس نے اپنے قریب جمع کر رکھا تھا، لیکن اچانک تاجر کو نہ جانے کیا سوجھی۔ اس نے ایک کھجور کو کھانے کے بعد اس کی گٹلی کو پوری طاقت کے ساتھ کنویں کی طرف پھینکا۔ وہ گٹلی بھی ہوا میں پرواز کرتی ہوئی کنویں کے اندر جا کر گرتی ہے۔ ابھی اس کھجور کی گٹلی کا کنویں کے اندر جانا تھا، اچانک کنویں کے
اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تاجر نے جیسے ہی اس آواز کو سنا وہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دور دور تک کہیں انسانوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ تاجر حیران تھا، آخر جنگل و بیابان میں ایک نو مولود بچے کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی؟ تاجر پھر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد تمام گٹھلیوں کو جمع کرتا ہے، اپنی ٹوکری میں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد کہیں لے جا کر پھینکنے کے ارادے سے انہیں اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ کنویں کی طرف بڑھتا ہے کہ ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کنویں کے اندر سے آواز کیوں کر آئی۔ جب تاجر کنویں کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کنواں جس کا پانی بالکل صاف و شفاف ہوا کرتا تھا، اس کنویں کا پانی پوری طرح سے لال ہو چکا تھا۔ تاجر نے دیکھا کہ کنویں کا پانی پوری طرح سے خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تاجر نے سوچا کہ شاید سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، سورج کی لالی کی وجہ سے یہ پانی لال نظر آتا ہوگا۔ اس نے چند کھجوروں کی گٹھلیاں کنویں کے اندر مزید پھینک دی، لیکن وہ پانی لال ہی نظر آتا تھا۔ وہ تاجر ابھی کنویں کے قریب ہی موجود تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے لوگوں کے بات چیت کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز سنتے ہی تاجر مزید حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فوراً پلٹتا ہے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ تاجر نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو ایک طرف سے اسے کچھ لوگ کنویں کے قریب آتے نظر آئے۔ اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان آنے والوں کے آگے آگے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کی میت تھی، یعنی کفن میں لپٹا ہوا ایک بچے کا لاشا تھا۔ تاجر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ اس جنگل و بیابان میں ایک بچے کی میت کو لے کر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تاجر اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آنے والے وہ لوگ کنویں کے قریب آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے ہاتھ میں بچے کی میت تھی وہ اسے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تمام لوگوں نے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے صفوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ تاجر کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن انہیں میں نظر نہیں آتا۔ تاجر کہتا ہے اب میں کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے قافلے والوں کے پاس جاؤں یا کھڑے رہ کر یہ نظارہ دیکھوں یا پھر میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں۔ تاجر کہتا ہے میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک وہ آدمی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ایک آدم زاد نے میرے نو مولود بیٹے کا قتل کر دیا، ہم پہلے نماز جنازہ ادا کر لیں، اس کے بعد میں اس آدم زاد کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تاجر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں سوچنے لگا آخر نو مولود بچے کو قتل کون کر سکتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچا وہ بچے کی چیخ جو مجھے سنائی دی تھی وہ کہیں اسی بچے کی تو نہیں تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا چلو میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تاجر اس ارادے سے جب صفوں کی طرف بڑھتا ہے تو کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں وہاں تک مجھے لوگوں کی صفیں ہی صفیں نظر آتی تھی۔ آخرکار میں نے ان صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس بچے کی نماز جنازہ کو ادا کر لیا۔ ادا کرنے کے بعد اسی شخص نے بچے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد وہ پلٹے، جس سمت سے وہ لوگ آئے تھے دوبارہ اسی طرف پلٹے اور آگے بڑھنے لگے۔ تاجر کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لوگ میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سورج پوری طرح سے ڈھل چکا تھا، نماز مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنے قافلے والوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں پلٹ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک وہی انسان دوبارہ میرے سامنے نمودار ہو گیا جس کے ہاتھ میں بچے کی لاش تھی۔ آتے ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگا اے آدم زاد تو نے میرے نو مولود بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔
ताजिर कहता है, उसकी इस बात को सुनते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, मैं तुझे जानता पहचानता भी नहीं हूं, आज से पहले मैंने तुझे देखा भी नहीं है, मैंने तेरे नौमौलूद बेटे को भी नहीं देखा, फिर भला मैं तेरे बेटे का कत्ल और कैसे कर सकता हूं? नौमौलूद बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? इस पर वो आदमी गुस्से में लाल हो जाता है और डांटता हुआ कहता है, तूने खजूर खाकर उसकी गुठली को कुएं के अंदर फेंका था, तुझे मालूम नहीं कुएं के अंदर मेरा खानदान आबाद है। मेरा नौमौलूद बेटा बिस्तर पर आराम से सो रहा था, खजूर की गुठली आकर उसके सर पर लगी, जिसकी वजह से उसकी जान जाती रही। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। ताजिर कहता है, जब मैंने ये सुना तो मुझे बात समझ में आ गई, ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है और कुएं के अंदर जिन्नात आबाद हैं। मैंने खजूर की गुठली को जो कुएं के अंदर फेंका था, यकीनन वही गुठली जाकर इसके नौमौलूद बच्चे के सर पर लगी होगी, जिसकी वजह से वो चीख की आवाज सुनाई दी थी और उसी की वजह से कुएं का पानी लाल हो गया। ताजिर फौरन अपनी गलती का एहसास होते ही जिन से माफी तलाफी करना शुरू कर देता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर हरगिज ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कुएं के अंदर कोई मखलूक आबाद है। अगर मुझे इस बात का एहसास होता, हरगिज मैं ये गलती कभी ना करता। लेकिन जिन उसकी कोई बात मानने को तैयार न हुआ। आखिरकार जिन ने कहा, तूने मेरे नौमौलूद बेटे का कत्ल किया है, मैं भी तेरे बेटे का कत्ल करूंगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि बेटे की जुदाई क्या होती है, बेटे की मौत का गम क्या होता है। ताजिर ने उसके बड़े हाथ पांव जोड़े, लेकिन वो मानने को तैयार न हुआ। आखिरकार ताजिर ने जिन से कहा, ठीक है, गलती मैंने की है, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बेटे का क्या कसूर है? एक काम करो, अगर तुम कत्ल के बदले कत्ल ही करना चाहते हो तो मुझे कत्ल कर दो। अगर मुझे कत्ल करके तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचती है, मुझे कत्ल कर दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, अपने किए की सजा पाने को तैयार हूं। जिन कहता है कि ठीक है, मैं तेरे बेटे को नहीं, अब तुझे कत्ल करूंगा। ताजिर कहता है, तो मुझे कत्ल करने से पहले थोड़ी सी मोहलत दे दो, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, मुझे बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं शहर बगदाद वापस चला जाऊं, लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दूं, अपनी बेटी की शादी करवा दूं, इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे कत्ल कर देना। जिन ने जब ये सुना वो गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, मैं तुझे एक लम्हे की मोहलत नहीं दे सकता, मैं तुझे अभी कत्ल करूंगा। इस पर ताजिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मोहलत नहीं देते, कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर दो, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अमानतों के ताल्लुक से अगर मुझसे सवाल करेगा तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा। मैं कहूंगा, या अल्लाह, मैं तो अमानतें उनके मालिक को लौटाना चाहता था, लेकिन इस जिन ने मुझे मौका न दिया, मैं क्या करता। जब जिन ने ये सुना तो कहने लगा, ठीक है, तू अल्लाह का वास्ता देता है, तू कयामत की बात करता है, जा, मैं तुझे मोहलत देता हूं, यहां से बगदाद पहुंचने में 8 दिन का वक्फा लगेगा, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40 दिन के बाद चुपचाप शाम ढलने से पहले पहले इसी कुएं के पास आ जाना। अगर तू 40 दिन के अंदर वापस ना आया तो याद रखना, मैं शहर बगदाद आऊंगा और उसके बाद सिर्फ तुझे नहीं, तेरे बेटे को भी कत्ल कर दूंगा, तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दूंगा। उस ताजिर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं जरूर वापस आऊंगा, बस मुझे 40 रोज की मोहलत दे दो, अमानतें वापस कर दूं, अपनी बेटी की शादी करवा दूं। जिन ने कहा, जा। अब वो फौरन भागता हुआ अपने काफले वालों के पास आता है। मगरिब का आखिरी वक्त था, उसने फौरन आकर मगरिब की नमाज को अदा किया। काफले वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। काफले वालों ने कहा, तुम कहां चले गए थे? अपने हाथ में टोकरी उठाकर तुम कुएं की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमने तुम्हें बहुत आवाज दी, लेकिन तुमने हमारी आवाज को सुना ही नहीं। जब सूरज ढल गया और मगरिब का वक्त हो गया, हमने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम हमें कहीं नजर ही नहीं आए। ताजिर ने अपने काफले वालों को कुछ भी नहीं बताया। नमाज फजर के
بعد بغداد کا تجارتی قافلہ شہر بغداد کی طرف کوچ کرتا ہے۔ 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ قافلہ شہر بغداد پہنچ جاتا ہے۔ بغداد پہنچنے کے بعد تاجر اپنی بوڑھی ماں سے لپٹ کر بہت روتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر، اپنی بیٹی کو گلے لگا کر بہت روتا ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر زاروں قطار روتا ہے۔ اس کے گھر والے تاجر کا بدلہ رویہ دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ یہ آج سے پہلے بھی کئی بار گیا آیا تھا لیکن اتنا کبھی نہیں رویا تھا۔ ہاں، آنکھیں بھر آتی تھی، جدائی کو یاد کر کے یہ ضرور دکھی ہو جاتا تھا، لیکن آج اتنا پھوٹ پھوٹ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاجر نے اپنے راز کو سینے میں چھپائے رکھا، کسی پر ظاہر نہ کیا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرتا گیا۔ ہفتے 10 دن کے بعد ایک مناسب رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ اپنی بیٹی کو بھی روتا ہوا رخصت کر دیا سسرال۔ اس کے بعد تاجر ایک ایک دن گنتا رہا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر روتا، کبھی موت کو یاد کر کے روتا، کبھی قبرستان میں جا کر روتا۔ ایک دن قبرستان میں اس کی ایک فقیر سے ملاقات ہو گئی۔ ایک فقیر و درویش کو دیکھ کر تاجر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر زاروں قطار روتا ہے۔ جب اس فقیر نے تاجر کو یوں روتا بلکتا دیکھا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بیٹا، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آخری ٹھکانہ تو یہی قبرستان ہے، تو بھی موت کی تیاری کر لے۔ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس اگر مال و دولت رکھا ہے، مال و دولت کو غریب غربا میں تقسیم کر دے، اپنی قبر کا سامان کر لے، اپنی آخرت کا انتظام کر لے۔ اگر لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں تو جا کر لوٹا دے۔ اگر تو کسی سے ناراض ہے تو جا کر تو خود اسے معاف کر دے۔ اگر کوئی تجھ سے ناراض ہے تو جا کر اس سے خود معافی مانگ لے۔ اس طرح سے درویش نے اس تاجر کو بہت ساری نصیحتیں کی اور آخر میں تاجر سے اس فقیر نے کہا، بیٹا، اگر کوئی راز سینے میں دفن ہے تو جا اپنے بیوی بچوں پر اس راز کو ظاہر کر دے۔ اگر تو نے اپنے سینے میں دفن رکھا تو اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جائے گا اور راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ جا اپنے بیوی بچوں پر راز کو ظاہر کر دے۔ درویش نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اب وہ تاجر وہاں سے اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ اپنے گھر والوں سے معافی تلافی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے معافی تلافی کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے معافی تلافی کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے معافی تلافی کرتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر تاجر کا رویہ کیوں کر بدل گیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دیا، خوب صدقہ خیرات کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 30 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اب آخر کے 10 روز بچے تھے۔ تاجر کو پتا تھا کہ یہاں سے اس کنویں تک پہنچنے میں مجھے 8 دن کا عرصہ لگے گا۔ اگر میں نے ذرا بھی وہاں پہنچنے میں تاخیر کر دی تو وہ جن میرے گھر آ جائے گا اور یہاں آنے کے بعد تباہی بربادی مچا دے گا۔ میرے کیے کی سزا میرے گھر والوں کو دی جائے گی اور ایک میری وجہ سے نہ جانے کتنوں کو وہ قتل کر دے گا۔ میرا قصور ہے، سزا مجھے ملنی چاہیے۔ اب تاجر نے دوبارہ وہاں جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں دوبارہ اسی ملک کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تمہارے سامنے ایک راز عیاں کرنا چاہتا ہوں، ایک راز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تاجر کی بیوی نے حیرت سے کہا، کیا بات ہے، بتائیں۔ تاجر نے ساری باتیں اپنی بیوی کو بتا دی۔ اب بیوی نے جیسے ہی سنا وہ بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ بیوی نے اپنی ساس کو بھی ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بیٹے کو بھی اس بات کے بارے میں پتا چل گیا۔ اب پورے گھر کے اندر ایک غم کا ماحول چھا گیا۔ لوگوں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، منع کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہرگز وہاں نہ جائیں، اپنی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالیں، آپ نہ جائیں، اگر وہ جن یہاں آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہر کسی نے اس تاجر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن تاجر نے کہا، نہیں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میں نے اس سے 40 روز کی مہلت لی ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اس کو دیا ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ہر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن تاجر نہ مانا۔ آخرکار وہ سفر پر روانہ ہو گیا اور 40 دن پورے ہونے سے پہلے سورج ڈھلنے کے قریب تھا
ताजिर कुएं के करीब जाकर अकेले खड़े हो जाता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि आखिर वो जिन कहां से आएगा, कब आएगा। अभी वो इंतजार कर रहा था कि अचानक वो जिन उसके सामने नमूदार हो जाता है और आने के बाद वो कहता है, तूने अपने वादे को पूरा किया और तू वापस आ गया, अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। ताजिर कहता है, मैं इसीलिए तो वापस आया हूं ताकि मेरे घर वाले मेरे किए की सजा ना पाएं। जो मैंने गलती की है उस गलती की सजा मुझे मिले, मैंने वादा किया था इसीलिए वापस आ गया। वो जिन हैरत से कहता है, आदमजाद भी वादे को वफा करे, ये भला कैसे हो सकता है? मैंने तुझे 40 रोज की मोहलत दी थी, अगर तू चाहता तो भाग जाता, अगर तू चाहता तो अपने वादे को तोड़ देता, अगर तू चाहता तो वापस ना आता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन तू वापस आ गया। आखिर इसकी वजह क्या है? ताजिर कहता है, मैंने तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता देकर तुझसे मोहलत मांगी थी, अगर मैं वापस ना आता तो कयामत के दिन मैं अल्लाह और उसके रसूल को क्या जवाब देता, इसलिए मैंने अपनी जान तो देना गवारा किया लेकिन वादा खिलाफी करना गवारा ना किया। मैं कयामत के दिन वादा तोड़ दूंगा तो अल्लाह रसूल की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, इसीलिए वापस आ गया हूं। वो जिन ताजिर की बातें सुनने के बाद आगे बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और हाथ रखकर कहता है, तू जिस रब रसूल का मानने वाला है मैं भी उसी रब रसूल का मानने वाला हूं। तुझे कयामत के हिसाब किताब का डर है तो मुझे भी कयामत के हिसाब किताब का डर है, जा मैं तुझे माफ करता हूं। ताजिर ने जब ये सुना उसकी हैरत की इंतहा न रही। ताजिर कहता है, तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम अपने बेटे का बदला लेना नहीं चाहते हो। इस पर जिन कहता है, उस दिन मैं अपने बेटे की जुदाई की वजह से बहुत गुस्से में था, मैं तुझे उसी वक्त कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन आज अपने बेटे की वजह से अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन तेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होगी। जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं मैं तेरे घर वालों को उन तकलीफों से नहीं गुजारना चाहता हूं। तूने वादे को पूरा किया, तुझे मैदान कयामत के हिसाब किताब का डर है, इसलिए जा मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ करता हूं, वापस चला जा, मैं तुझे अब कभी परेशान नहीं करूंगा। ताजिर ने जैसे ही ये सुना फौरन वो उस जिन के गले से लिपट जाता है और ज़ारो कतार रोने लगता है। रोते रोते कहता है, मैं अपने बीवी बच्चों से आखिरी मुलाकात करके आया था, अपने सर पर कफन बांध कर आया था, मैं तो शहर बगदाद से यहां मरने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। इस पर वो जिन कहता है, मैं अपने बेटे की जुदाई के गम में तड़प रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले भी इसी गम में तड़पें, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने इस उम्मीद के साथ माफ किया है कि अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें भी माफ फरमाए और मुझे भी माफ फरमाए। जा वापस चला जा, अपने शहर चला जा, अपने बीवी बच्चों के पास चला जा, आइंदा एहतियात करना, कभी ऐसी गलती मत करना। ताजिर फौरन जिन का शुक्रिया अदा करता है, अपने रब का शुक्र अदा करता है और तेजी के साथ शहर बगदाद की तरफ पलट जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसा कोई जिन्नात का सच्चा वाकया जानते हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो वाकया जरूर लिखें और हमारी आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी के साथ। अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व